نے ذکر کیا کہ جو جھارکھنڈ سے صاحب چل کر آئے ہیں، میں ان کے تاثرات رکھنے کے لیے 10 منٹ کا موقع ان کو دیتا ہوں، وہ آئیں اور جو میں نے ان سے سنی تھی وہ باتیں جو میں نے یہاں کہی وہ اپنے انداز میں عوام کے سامنے بتائیں. پتہ نہیں کب کس کی کس بات سے اللہ تعالیٰ کسے کیسے عبرت دے دے، کیسے وہ کسی کے لیے باعث نصیحت اور عبرت بن جائے. تو شیخ ریاست حسین صاحب کو میں مدعو کرتا ہوں، اگر وہ باحیات ہیں، جاگ رہے ہوں تو آ جائیں. جی جھارکھنڈ سے چل کر آئے ہوئے شیخ ریاست حسین صاحب. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين. تمام تعریفیں، حمد و ثنا بڑائیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے اکیلا تنہا پوری کائنات کو وجود بخشا اور عالم انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو بھیجا اور بے شمار درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ نے تمام کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برادران اسلام اور ہمارے علماء کرام، جناب مدنی صاحب، فیضی صاحب، رجوی صاحب، جناب ڈاکٹر امجد صاحب اور خورشید محمدی صاحب، اور باشندگان مرزا پور اور تمام جگہوں سے آنے والے سبھی مہمانوں کا میرے طرف سے بہت بہت شکریہ. اور دل کی گہرائی سے یہ دعا نکلتی ہے کہ ہم سنانے کے لیے آئے ہیں، سننے کے لیے آئے ہیں. یہ بزم ہم سجائے ہیں، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے اور بہت بڑا مقصد ہے. وہ مقصد کیا ہے میرے محترم بزرگوں دوستو جان رہے ہیں، وہ آخرت کمانا ہے. نہ آپ کی قبر میں ہم جائیں گے نہ ہمارے قبر میں آپ جائیں گے. آخر وجہ کیا ہے؟ یہ بینر سے پتہ چل رہا ہے، تلاش حق. الحمدللہ. اسی تعلق سے میں کچھ تاثرات پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں. شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میری دعا قبول فرمائی اور صراط مستقیم سے جوڑ دیا. اور آپ سبھی لوگوں کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائیوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ دین حقہ کو سمجھیں، تلاش حق کانفرنس کا مطلب کو سمجھیں، خود قرآن و سنت کو سمجھیں اور عمل کریں، ساتھ ساتھ اس دعوت کو پھیلائیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم سمجھیں اور کریں اور دوسروں تک نہ پہنچائیں. یہ تو پھر گھوٹالہ ہوگا، اور گھوٹالے کے تعلق سے ہم کل قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، ہماری پوچھ ہوگی. اس لیے ہم سبھی عوام اور خواص کے اوپر، چاہے علماء ہو چاہے عوام الناس ہو، سب کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے
کہ یہ قرآن و سنت کی دعوت، توحید کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ اسی تعلق سے میں داد دینا چاہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو دیا جلایا ہے خورشید محمدی نے مرزا پور کی سرزمین پر، اور اس کی روشنی پھٹ گئی جا کر کے، نہ چاہتے ہوئے یہ روشنی پھیل گئی جھارکھنڈ کی سرزمین پر۔ میرا نام ریاست حسین ہے، یہ بھی شرکیہ نام ہے، بہت پہلے رکھا گیا۔ بہرحال مقام ڈاری، پوسٹ ایدلا، تھانہ سمریا، ضلع چترا، جھارکھنڈ کے اندر ایک ضلع چترا ہے جہاں شرک و بدعت ڈیرا ڈالے ہوئے ہے۔ اس جگہ اللہ رب العالمین نے انہوں نے جو دیا جلایا خورشید محمدی نے، فضائل اعمال یا برباد اعمال، یہ اشتہار ہندی میں تھا، اس علاقے میں پہنچا اور لوگوں نے منع کیا کہ اس مسجد میں آپ نہ جائیں گے، یہ اہل حدیثوں کی مسجد ہے، یہ بہت خرافات ہیں۔ لہذا میں چلا گیا، اس لیے گیا کہ یہ خرافات ہیں، کتنے بڑے خرافات ہیں، اس سے بڑا خرافات میں ہوں، خرافات کا جواب دیا جائے گا۔ میں نے دنگل کرنے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے میں گیا تو میں پایا، اب جیسے ہی گیا میں دیکھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، امام صاحب کے حجرے میں۔ اللہ کو ہدایت دینی تھی تو دیکھیے ذریعہ کیسے کیسے اللہ بنا دیتا ہے۔ ارے آپ ہدایت چاہو گے تو ذریعہ بہت ہے، اور آپ ہدایت نہیں چاہو گے تو بہانہ بھی بہت ہے۔ ہدایت کا ذریعہ کیسے بنتا ہے، کیا ذریعہ بنا، اس کے لیے آپ 5 منٹ کا ٹائم آپ دیں، میں سناتا ہوں۔ جب میں حجرے میں داخل ہوا تو پہلی نظر میں اس پمپلیٹ پہ، وہ اشتہار پہ نظر پڑتی ہے، موٹے حروف میں لکھا ہوا ہے فضائل اعمال یا بربادی اعمال، اور نیچے میں دیکھا یہ لکھنے والا کون، مائی کے لال پیدا ہو گیا جو میرے مذہب کے اندر، میری کتابوں کے اندر انٹرفیئر کر رہا ہے، اور بکتم نہیں ہے بلکہ لکھتم ہے۔ غصہ سے میرا مزاج پارا پارا ہو گیا، اور میں نے کہا کہ صحیح ان لوگوں نے کہا تھا، ہمارے لوگوں نے صحیح کہا تھا کہ وہاں مت جاؤ، یہ اہل حدیث جو ہے ایمان بگاڑنے والے ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ تو یہ فضائل اعمال میرے یہاں 2 سیٹ ہے، اور یہ فضائل اعمال کی توہین کرتے ہیں، اور لکھت روپ میں اور وہ ہندی میں، تاکہ ہندو بھائی بھی پڑھے، یہ کتنے بڑے بہادر ہیں، کون ہے دیکھوں۔ بہرحال میں نے غصہ کو ضبط کیا اور دیکھا میں نیچے لکھا ہوا ہے پتہ مرزا پور کا۔ اچھا انڈیا کے اندر ہی تو ہے مرزا پور، انشاءاللہ میں پہنچوں گا کبھی۔ میں نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب یہ اشتہار ہندی میں ہے، فضائل اعمال یا برباد اعمال، یہ اشتہار مجھے آپ دے سکتے ہیں؟ کہاں لے جائیے، کہا کہ اس سے متعلق اور کچھ دے سکتے ہیں اہل حدیث کی جانکاری کے تعلق سے، تو کہاں دے سکتے ہیں؟ فوراً انہوں نے کتاب نکالی اور صفت صلاۃ النبی ہمیں انہوں نے ہاتھ میں تھما دیا۔ بہرحال میں وہ فضائل اعمال بربادی اعمال پرچہ ہندی میں جو تھا لے کے آیا، گھر میں بیٹھک کیا، بچوں سے مشورہ کیا، اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ یہ آدمی جو ہے ہمارے مذہب پر، ہماری کتابوں پر، ہمارے دین دھرم پر جو حملہ کر رہا ہے، اس کو جواب دینا چاہیے۔ شک ہوا کہ کہیں یہودی سازش کا یہ نتیجہ تو نہیں ہے، ذہن ادھر چلا گیا۔ بچوں نے کہا کہ ابا حضور آپ سمجھداری سے کام لے، جذبات میں نہ آئیں، چونکہ یہ لکھتم ہے، بکتم نہیں ہے، اس کے اندر حوالے درج ہیں، غور فکر کیا جائے، اور غور فکر کرنے کے بعد وہ لکھنے والا آدمی کو نوٹس دیا جائے احسن طریقے سے۔ ہماری نوٹس کو اگر وہ قبول کر لیتے ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اس پرچہ کو واپس لے لیتے ہیں تو الحمدللہ بات بن جائے گی، اور اگر واپس نہیں لیتے ہیں تو مناظرہ کیا جائے گا، مناظرہ میں ہی بات فائنل ہوگی، اس کے لیے ڈیٹ رکھا جائے گا۔ آپ جو ہے اطمینان سے مطالعہ کیجئے، اور ابھی ہم لوگ زیر تعلیم ہے، تھوڑا پڑھنے کا موقع دیجئے، ابھی آپ الجھ جائیں گے تو پڑھائی مار کھا جائے گی۔
میں نے کہا یہ مشورہ بھی صحیح ہے. بس اسی وقت سے شروعات ہو گئی, دل میں ایک لگن پیدا ہو گئی. یہ کون مائیکل لال پیدا ہوا ہے جو فضائل اعمال جیسی کتاب کے اوپر انگلی اٹھا دیا. الحمدللہ بے چینی چھا گئی. میں نے غور سے مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے ججمنٹ دینے میں بہت ڈگمگ, اس لیے کہ اتنے بڑی تعداد ہے علماء دیوبند کی, ندوہ کی, بڑے بڑے علماء ہیں, عالم ہیں, اور فضائل اعمال لکھنے والا بھی شیخ الحدیث ہیں, مائیکل لال ہیں. ادھر تو وہ بہرحال دل نے یہ چاہا کہ نہیں تحقیق کرنی چاہیے, یہ بھی عالم ہے وہ بھی عالم ہے. میں جب تحقیق شروع کی, اپنے علماء دیوبند سے رابطہ قائم کیا, تو توڑ مڑوڑ کر کے جواب دے چکے. ان کے پاس علم ہی نہیں ہے, اور اگر علم ہے تو علم کے اندر بصیرت نہیں ہے, تقلیدی ہے, تو وہاں علم کہاں سے رہے گا. بہرحال میرے محترم بزرگوں, دوستو, توڑ مڑوڑ کر کے جواب دیا. میں نے بچوں سے کہا, بچوں نے کہا ایکسیپٹ نہیں کریں گے, توڑ مڑوڑ کے جواب نہیں. اسی بات کو پھر علماء اہل حدیث سے پوچھیں. الحمدللہ جب علماء اہل حدیث سے جب پوچھا گیا تو ہر بات کا جواب مدلل طریقے سے تشفی بخش قرآن و سنت کی روشنی میں دیا. نتیجہ کیا نکلا کہ آج سے 7 سال پہلے یہ اشتہار کو میں نے حاصل کیا. یہ 7 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت سے لے کر 4.5 سال تک وقت لگے. میں اہل حدیث فوری طور پہ قبول نہیں کیا, تحقیق کیا. تحقیق کرنے کے بعد میں اپنے بچوں کے ساتھ قرآن و سنت کو اپنایا, اور ادھر میں نے طلاق دے دی, طائب ہو گیا. اور قرآن و سنت کو میں نے سینے سے لگایا, اس لیے کہ میں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. اللہ نے نبی کو نبی بنایا, اور ان کو جو ہے ان کے اوپر قرآن نازل کیا, ان کو رسول بنا کر کے بھیجا. اور یہ آخری رسول, آخری کتاب, آخری پوائنٹ ہے. جب اللہ نے آخری کتاب بھیج دی اور مکمل کر کے بھیج دی, ادھورا نہیں. تب یہاں امام کی ضرورت نہیں ہے. امام الانبیاء ہمارے لیے کافی ہیں, قرآن اور سنت. بہرحال میرے محترم بزرگوں, دوستو, وقت بہت زیادہ ہو جائے گا اور تقریر کرنا مقصد نہیں ہے. تقریر کی ضرورت بھی اب نہیں رہ گئی, وقت بھی نہیں ہے. الحمدللہ آج جو ہمارے مدنی صاحب نے بیان کیے, بڑا مفصل اور ایک ضابطہ انہوں نے دیا, ایک پلیٹ فارم بنایا کہ بھائی ادھر جانا ہے تو آپ خود تلاش کر لو, ادھر جانا ہے خود تلاش کر لو. ایک نظریہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ اس موضوع میں خود جا کر کے تلاش کر لو. بہت ہی پیاری باتیں تھی, وقت نہیں تھا, طبیعت چاہ رہی تھی اور ہم سنتے, لیکن وقت نہیں تھا. اسی طریقے سے ہمارے رضوی صاحب نے جو نیپال سے آئے ہوئے ہیں, الحمدللہ انہوں نے بڑی پیاری باتیں کہیں. اور ہاں, رضوی صاحب سے تعلق سے بات یہ ہے کہ ان کا کیسٹ اور CD ہم نے دیکھا, غائبانہ ملاقات اس سے ہوئی. آج الحمدللہ روبرو سامنے ملاقات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں مزید برکت عطا فرمائے صحت کے ساتھ, اور قرآن و سنت کی خدمت علی الاعلان بھرپور کرے. جب میں یہ ابھی جو ہے یہ خورشید محمدی صاحب کا پرچہ میں نے دیکھا, تلاش حق, اور وہ جو لکھا ہوا ہے ڈینجر بات ہے, خطرناک بات ہے. یہ پرچہ اگر ہمارے یہاں چلا جائے اور ہم اشتہار کر دیں تو گولی چل جائے گی. میں نے کہا ارے یہ خورشید محمدی جو ہے پھر بدمعاشی کرنے لگا. ارے واہ, دل میں بے چینی چھائی کہ کون مائیکل لال ہے, خورشید محمدی کون ہے. میں وہاں سے سفر کیا, چلا آیا, ملاقات ہو گئی, پھر میں واپس چلا گیا, والد محترم کو میں لے کر کے آیا. آج الحمدللہ میں ان کی ہمت کو میں داد دیتا ہوں. میرے محترم بزرگوں, دوستو, اس دور فتن میں یہ جہاد نہیں ہے تو اور کیا ہے. یہ جہاد ہے, اور جہاد کی بہت ساری شکلیں ہیں. آپ سے میری گزارش ہے کہ ان کی زندگی, جو سابقہ زندگی کا جو معاملہ ہے, انہوں نے اس سابقہ زندگی سے توبہ کر لیا ہے. اور جب کوئی انسان توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور اپنے پاس رکھتا ہے. اللہ جسے چاہے دین کی خدمت لے لے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی باقی رہے گی اور ہم سب رہیں گے, خورشید محمدی کا دہنا ہاتھ بننے والے ہیں. اس لیے کہ انہوں نے جو قدم اٹھایا ہے آج اس کی ضرورت ہے. مصلحت. ارے اتنے دن گزر گئے جناب,
اللہ رب العالمین نے جو ہے 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو بھیجا، ابھی تک مصلحتیں ہیں؟ جی نہیں۔ جب حسن اخلاق سے ہم پیش آ رہے ہیں اور ہر طریقے سے ہم لکھتم بکتم ہر طریقے سے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، آپ کا نقلی سکہ، جعلی سکہ بازار میں بھرمار چلے اور اصلی سکہ دبا ہوا رہے، ہرگز برداشت نہیں ہوگا۔ ہم کم ہیں تو کیا ہوگا، میرے ساتھ اللہ ہے۔ ہم کم ہیں تو کیا ہوگا، میرے ساتھ اللہ ہے۔ مر جانا پسند کریں گے مگر جعلی سکہ کو ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ اصلی اسلام اور جعلی اسلام، اس موضوع پر بھی لکھنے والوں نے، مائک لال نے کتابیں لکھ ڈالی ہے۔ آپ سے گزارش ہے، نویدن ہے کہ کتابوں کو مطالعہ کیجئے اور پڑھیے اور اپنی زندگی کو سنواریے اور اپنے بھائیوں کی دعوت دیجئے حسن اخلاق سے، محبت سے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اب میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، 2 منٹ اور لیتا ہوں۔ یہ جو بینر ہے تلاش حق کانفرنس، کتابوں کے ذریعے، جیسا کہ خورشید محمدی نے کہا، کیسٹوں کے ذریعے، بینر کے ذریعے، ہر ممکن جہاں سے جس طرح سے ہو دین کی خدمت یہ کریں گے، ہم کریں گے انشاءاللہ۔ آپ سب ہیں، ہم ہمارے ساتھ آپ لوگ ہیں بھائی، دین کی خدمت کرنے کے لیے قدم سے قدم، کاندھا سے کاندھا ملائیں گے۔ اکیلے بنیا سے بازار نہیں لگتا میرے بھائی، آپ کا سہیوگ ساتھ چاہیے۔ کیا آپ لوگ دین حقہ کے لیے، توحید کے لیے، رسالت کے لیے، آخرت کے لیے ہمارا ساتھ آپ دیں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ جان دے دیں گے مگر ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اس لیے کہ اس جلسہ گاہ میں میرے والد صاحب موجود ہیں۔ میرے کو تحقیق کرنے میں 4.5 سال لگ گئے اور والد صاحب کو میں نے جب دعوت دی تو چند سوالات کیے مغرب اور عشاء کے بیچ۔ اس کے بعد جوابات میں نے دیا اور جواب سے اطمینان ہو گیا۔ فجر کے بعد سے یہ شروع کر دیے رفع یدین اور تحقیق شروع کر دیے۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا حضور یہ بتائیں کہ میں ایک مدرسہ کا پڑھا ہوں اور آپ مدرسہ کا منہ نہیں دیکھیں اور میرے کو اتنے سال لگے اور آپ بہت جلد ایکسپٹ کر لیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو والد صاحب نے مسکرایا اور کہا میرے بیٹے میں ایک کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، لیکن اتنا ڈر بنیادی طور پہ بچپن ہی سے ڈر ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا تھا الہ العالمین مجھے حق پر قائم رکھنا، صحیح راستہ پہ قائم رکھنا۔ میں اللہ سے مانگتا تھا بیٹا، وہ آج اللہ نے مجھے دے دیا۔ تمہاری بات سمجھ میں آ گئی، اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا۔ اور اب چلو، اب ابھی والد صاحب کا یہ مشن ہے کہ جتنا جلد ایک سینٹر قائم کرو، ایک مسجد بناؤ۔ موت اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ والد صاحب کی دعا یہ بھی قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد سینٹر قائم کروا دے اور خزانہ غیب سے مالی مدد فرما دے اور نظر بد سے اور شیطانوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، مفسدوں کے فساد سے، دور حاضرہ کے، دور مستقبل کے زمانہ کے شر و فتن سے ہمیشہ شبانہ روز ہمہ وقت اپنی حفاظت میں رکھے اور مامون محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے اور جلد سے جلد ایک مسجد کی تعمیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور دامے در میں قدم سخن